وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے، جو اکیلا اس کائنات کا خالق، مالک، داتا، دستگیر اور پالنہار ہے۔ درود و سلام امام الحرمین امام الکل ختم الرسل شفیع للمذنبین رحمت للعالمین نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ذات گرامی پر آج سفر کی 30 تاریخ ہے، یعنی یکم ربیع الاول ہے۔ ربیع الاول کا چاند کل نظر آ چکا ہے۔ جب ربیع الاول کا نام آتا ہے تو ہر مسلمان جو ذرا بھی ذی شعور ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ فوری بول اٹھتا ہے کہ اس مہینے کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ کب ہوئی اس پہ اختلاف ہے۔ کسی نے لکھا کہ 9 ربیع الاول کو ہوئی، کسی نے 12، کسی نے 21۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے غنیۃ الطالبین کے اندر کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ولادت 10 محرم کو ہوئی۔ لیکن
اس بات پہ ہر مسلک کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ ولادت ماننے کے بعد کوئی بہک جائے اور غلط عقیدے کی طرف چلا جائے۔ دنیا کے اندر ولادت کی تاریخ بشر کی موجود ہے، کسی فرشتے کی یا نوری کی نہیں۔ تو اس مہینے کے اندر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ حالات کیا تھے دنیا کے؟ دنیا جہان کا کوئی ایک ایسا ملک، ایک ایسا شہر، ایک ایسی بستی نہیں تھی جس کے اندر رہنے اور بسنے والے لوگ رب ذوالجلال والاکرام کی توحید کے ماننے والے ہوں۔ تھوڑا سا پس منظر اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے کے جو دنیا کے حالات تھے وہ کیا تھے، پھر کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و باسعادت سے پہلے آگے بڑھ کے ذرا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر قلعہ نبوت کو سجایا گیا، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا میں آ کے اللہ کی توحید کا، اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے؟ دنیا کے اندر کوئی ایک ایسا ملک نہیں تھا جس کے رہنے اور بسنے والے لوگ رب کی توحید کے ماننے والے ہوں۔ ملک کی بات کر رہا ہوں، کوئی چیدہ افراد کہیں موجود تھے، کوئی ایک پورا شہر، ایک بستی، ایک محلہ ایسا نہیں تھا جن کے دل میں یا جن کے دل کھٹتے ہوں فقط یہ تڑپ لے کے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا رازق اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، سجدے کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ یہ بالکل تصور بھی نہیں تھا۔ یہ تو رب کی توحید کی بات ہے۔ جس حالات کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے، دور کی بات چھوڑیں، جس بستی میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا وہ لوگ بھی رب کی توحید کے عاری، اور ان کی صورتحال یہ تھی کہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے، سودی کاروبار پورے عروج پہ تھا، دوسرے کے حقوق کو غصب کرنا کوئی پرواہ اور آر نہیں سمجھی جاتی تھی۔ انسانیت کی بات کریں تو آپ نے سن رکھا، جانوروں کو پانی پلانے پہ اگر بھڑ گئے ہیں تو ایک عرصہ تک ان کی لڑائیاں، ان کی جنگیں، قتل و غارت کے میدان بپا رہے، کوئی احساس نہیں کہ یار جانور کو پانی پلانا اور اس بات پہ انسانوں کو قتل کرنا، دشمنیوں کو لمبا عرصہ چلانا، یہ کیسی انسانیت ہے؟ یہ شعور، یہ عقل اور یہ احساس مٹ چکا تھا۔ مکہ کے رہنے اور بسنے والوں کی صورتحال یہ تھی، بھائی بھائی کا دشمن تھا، اور جو بڑے بڑے معزز تھے، بڑے بڑے شریف تھے، وہ اپنی شرافت اسی بات میں سمجھتے کہ بیٹی کو زندہ درگور کر دو۔ بڑے بڑے چودھری اور سرکھیل جو تھے ان کی صورتحال یہ تھی، برائی بے حیائی کے اڈے بنائے ہوئے تھے، جس کی گزر اور بسر پہ وہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ ایسے حالات میں آسمان سے رحمت کی برخا برسی، رب ذوالجلال والاکرام نے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی بنا کے مبعوث کیا۔ کیا بنا کے؟ اکھاں کھول کے سیدھے سائے تھلے بولو، کیا بنا کے؟ ہاں جی، آخری پیغمبر بنا کے مبعوث کیا۔ کس قوم میں؟ وہ قوم جنہوں نے برائی بے حیائی کے اڈے بنائے ہوئے ہیں، جو جانوروں کو پانی پلانے پہ اگر بھڑ گئے ہیں تو کتنے کتنے قتل ہو گئے، احساس نہیں، جن کے دل اللہ کی توحید سے خالی،
دل بھی خالی، اور جو رب نے انہیں بیت اللہ عطا کیا، جس بیت اللہ کے وہ پڑوسی تھے، اسی بیت اللہ کو انہوں نے 360 خداؤں کے ساتھ بھر دیا۔ یہ ان کی صورتحال تھی، اور نتیجہ کبھی یمن والے جگہ ٹیکس لیتے، کبھی روم والے جگہ ٹیکس لیتے۔ کیوں؟ جو قومیں اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں میں ڈبو دیتی ہیں، جن قوموں کے لیل و نہار، جن قوموں کے دن رات گناہوں میں گزرتے ہیں، اور جن قوموں کے اور افراد کے اور اشخاص کے دل رب کی توحید سے خالی ہو جائیں، پھر وہ غلامی کی، رسوائی کی، پستی کی، ذلت کی زندگی بسر کیا کرتے ہیں۔ اور یہی صورتحال مکہ میں رہنے والوں کی تھی۔ اور رب العالمین نے کس شخصیت کو بھیجا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں 4 مقام پہ آیا ہے۔ 4 مقام، ایک جو میں نے تلاوت کیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ابا احد من رجالکم، کہ تمہارے جو مرد ہیں ان میں سے میرا نبی کسی کا باپ، حالانکہ آپ کے بیٹے قاسم، طیب و طاہر دنیا میں آئے، لیکن رب ذوالجلال والاکرام کیا فرما رہے ہیں کہ میرے نبی محمد تمہارے مردوں میں سے، پوری امت میں سے کسی ایک کے بھی باپ، معنی اس کا یہ ہے کہ آپ کے جو بیٹے رب نے آپ کو عطا کیے اور آپ کی زندگی میں واپس لے لیے، وہ بچپن میں ہی رب نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، ایام طفولیت میں رب کے پاس چلے گئے، بچپن میں رب کے پاس چلے گئے، ابھی وہ پورے مرد بنے، بچپن میں چلے گئے، مرد نہیں بنے۔ اس لیے رب نے کیا کہا کہ میرے نبی مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام زید بن حارثہ تھا، مختصر میں بتاؤں کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ آ رہے، راستے میں ڈکیتی ہوئی، اغوا ہوئے، اور بکتے بکاتے عکاظ کی منڈیوں میں آئے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ماموں نے انہیں خریدا۔ جب اللہ کے پیغمبر سے نکاح ہوا تو یہی بچے بڑے ذہین و فتین، بڑے خوبصورت، خوبرو اور بڑی صلاحیتوں کے مالک سیدہ خدیجہ نے اللہ کے پیغمبر کو نکاح کے بعد تحفے میں دیے کہ یہ آپ کی خاطر و خدمت کیا کریں گے۔ یہ بچپن میں تھے اور ان کی والدہ ان سے بڑی محبت کرتی تھی، ادھر ماں اور باپ پریشان ہیں اور علاقوں سے پتہ کروا رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا کہاں ہے۔ جس طرح آج ہمارے پاکستان میں جانوروں کی، بھیڑ بکریوں گائیوں کی منڈیاں لگتی ہیں، ایک وقت تھا کہ مکہ کی سرزمین پہ اور دنیا میں انسانوں کی منڈیاں لگا کرتی تھی۔ یہ تو رب نے آسمان سے اپنی رحمتیں کی، اللہ کے نبی پیغمبر بن کے آئے، انسانوں کو انسانوں کی غلامیوں سے آزاد کر کے اپنے رب کا بندہ بنایا اور اپنا امتی بنانے کا درس دیا۔ کتنے ہی ایسے بدنصیب آج بھی دنیا میں ہیں جس کو آج سے 1441 سال پہلے اللہ کے نبی نے جن انسانوں کو انسانیت کی غلامی سے نکالا اور فقط رب کا غلام بنایا اور کہا کہ تم آج کے بعد عبداللہ ہو، اللہ کے بندے اور اللہ کے بندے بن کے جیو۔ کتنے ہی آج قسمت کے کھوٹے اور بدنصیب ہیں جس نبی نے اللہ کا بندہ بنایا، آج وہی انسان انسانوں کے غلام بنے ہیں، انسانوں کی چوکھٹ پہ جھکے ہوئے ہیں، اور آج جن کو دیکھ کے انسانیت بھی شرماتی اور پریشان ہوتی ہے۔ ارے یہ کر رہا تھا کہ یہی بچہ غلام جو بکتا بکاتا سیدہ خدیجہ کے پاس پہنچے، سیدہ خدیجہ نے اللہ کے نبی کو دیے۔ پتہ چلا ان کے والدین کو، پتہ کیسے چلا؟ جو ان کا علاقہ یمن، وہاں سے کچھ لوگ کعبۃ اللہ کا حج کرنے آئے، دیکھا یہی بچہ جن کی ماں پریشان، باپ کا برا حال، ایک شخص کے پاس بیت اللہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ جا کے پوچھا، ملے، پہچان لیا، علاقے کا بچہ تھا۔ بھی کس کے غلام ہو؟ کہا یہ میرے آقا ہے، اللہ کے پیغمبر نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، یہ میرے آقا ہے، میں ان کا غلام ہوں۔
نام ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ خبر بھی نہیں، واپس پہنچے اپنے علاقے یمن میں۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کو کہا کہ تمہارا بیٹا مل گیا ہے۔ مکے میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخص ان کے غلام ہے۔ والدین نے سنا، خوشی کی انتہا نہ رہی، جلدی سے درہم و دینار ساتھ لیے۔ سیدنا زید کے والد اور چچا وہاں سے سفر کرتے مکہ میں پہنچے، اللہ کے نبی کے گھر کا پتہ کیا، پیغمبر کے گھر میں پہنچے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد کہنے لگے ہم نے سنا ہے آپ بڑے عظیم شخص ہیں، صادق و امین ہیں، آپ کے دروازے پہ آیا ہوا کبھی خالی نہیں جاتا، بلکہ آپ تو دوسروں کے دکھ درد بانٹنے والے ہیں، ہم ایک درد لے کے آئے ہیں، ہمیں خالی نہ لٹانا۔ نبی کریم نے پوچھا بولو۔ کہا ہمارا بیٹا زید اپنی والدہ کے ساتھ آ رہا ہے، ایسے حادثہ ہوا، ہم سے بچھڑ گیا، پتہ چلا آپ کا غلام ہے، جتنے میں آپ نے خریدا ہے ہمیں غرض نہیں، جو مانگو گے دینے کے لیے تیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بیٹے کو بلاتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے، 1 روپے 1 پائی پیسے 1 بھی درہم و دینار کا مطالبہ نہیں، تم پہ بڑا غم آیا ہے اسے لے جاؤ۔ کتنا اعتماد ہے میرے نبی کو، پیار ہی اتنا دیا۔ بلایا زید یہ کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر یہ میرا چچا ہے اور یہ میرے والد ہیں۔ فرمایا آگے بڑھو ملو۔ بیٹا آگے بڑھا، بچھڑے ہوئے باپ نے سینے لگایا، محبت و پیار کی، کہا بیٹا خوش ہو جا، آج تیری غلامی کی زنجیریں کٹ جائیں گی، آج تو آزاد ہے، تیرا باپ تجھے لینے کے لیے پہنچ چکا ہے۔ بیٹے نے کہا ابو جان آپ سے محبت اپنی جگہ، کہا تیری اماں رو رو کے برا حال، بیمار پریشان، وہ بھی تیرے ملنے کی خوشی کی منتظر۔ کہا ابو جان مجھے آپ سے محبت کی انتہا، میرے بھی دل کی حسرت ماں سے ملوں، لیکن سنیں اللہ کی قسم جو محبت، جو پیار، جو ہمدردی مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، نہ ماں کی آغوش میں ملا ہے، نہ باپ سے ملا ہے۔ آپ پلٹ جائیے، آپ آزادی کی بات کرتے ہیں، اس غلامی پر ہزاروں آزادیوں کو میں قربان کرتا ہوں، میں جانے کے لیے تیار نہیں، آج کے بعد زندگی گزرے گی تو محمد کریم کی غلامی میں گزرے گی۔ میں غلامی کی زندگی کو آزادی کی زندگی پہ ترجیح دیتا ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب نے قرآن میں کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ قرآن مجید کی ابھی آیت نازل نہیں ہوئی کہ محمد تم میں سے کسی کے مردوں کے باپ نہیں ہے۔ نبی کریم نے جب اس بچے کے جذبات، اپنے ساتھ محبت کو دیکھا، آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مکے میں لوگ کل تک زید کو نبی کریم کا غلام کہتے تھے، نبی کریم نے زید کا ہاتھ پکڑا، بیت اللہ میں لے گئے، مکے کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا سنو جس زید کو کل تک محمد کا غلام کہتے تھے، خبردار آج میں بیت اللہ کے صحن میں کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہوں آج کے بعد زید کو محمد کا غلام نہیں بلکہ زید بن محمد کہہ کے پکارا جائے گا، آج کے بعد یہ میرا بیٹا ہے۔ بعد میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، رب کے ہاں انصاف کی بات یہ ہے کہ جس کا بیٹا ہو وہ اپنی نسبت اپنے باپ کی طرف کرے۔ آج کے بعد کوئی شخص اپنی ولدیت کے کھانے میں یا اپنے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لگا سکتا، بھلے کوئی لے کے پال رہا ہے، محبت ہے، لیکن جو جس کا بیٹا ہے اس کی نسبت اپنے باپ کی طرف ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص اپنی نسبت کسی دوسرے کی طرف کرے گا، کہے گا کہ میرا باپ یہ نہیں یہ شخص ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا باپ یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس بندے پہ میرے رب نے جنت کو حرام کر دیا۔ جس کا جو باپ ہے ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، انصاف کی بات یہ ہے کہ اپنی نسبت اپنے باپوں کی طرف کرو۔ بات یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں 4 مقام پہ رب نے میرے نبی کا نام لیا، کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، میرے نبی تم میں سے کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، میرے نبی کا منصب، میرے نبی کا عہدہ، میرے نبی کا مقام یہ ہے
ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، صرف رسول نہیں ہیں، وخاتم النبیین، خاتم النبیین، جتنے آپ سے پہلے پیغمبر آئے، جتنے آپ سے پہلے رسول اس کائنات میں آئے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کئی مقام پہ رب نے کئی پیغمبروں کے نام لے کے کہا میرا یہ رسول اس قوم کی طرف، یہ رسول اس، کسی کی نبوت اور رسالت ایک بستی کے لیے کوئی نبی، کوئی ایک شہر کے لیے، ایک ملک کے لیے، ایک صدی کے لیے۔ نوح علیہ السلام 950 سال کی تبلیغ کرتے رہے، 950 سال کے لیے نبی بن کے آئے۔ اگلا نبی جب آیا، پہلے نبی کی نبوت اور رسالت منسوخ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ آخری نبی ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، پوری انسانیت کے لیے رب نے انہیں نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو یہودی، جو عیسائی، جس کے کانوں میں میری نبوت کی آواز پڑ جائے کہ میں رب کا نبی ہوں، میں نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، اس کے باوجود وہ اگر یہودی رہے گا، عیسائی رہے گا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے قرب قیامت۔ اور رب نے اس کا پریکٹیکل دکھایا۔ جتنے نبی آئے ان کی صرف نبوتیں منسوخ نہیں ہوئی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام معراج کی رات جب بیت اللہ سے بیت المقدس میں گئے، بیت المقدس میں سارے نبی وہاں اکٹھے، رب نے سارے پیغمبروں کو اکٹھا کیا، سارے نبی موجود، سیدنا آدم سے لے کے محمد رسول اللہ علیہ السلام تک سب پیغمبروں کو، نبیوں کو، رسولوں کو رب نے اکٹھا کیا۔ اللہ کے نبی بھی موجود ہیں۔ اذان ہوئی، اذان کے بعد نماز کے لیے صفیں بن گئی، جبریل امین موجود ہیں، جبریل باپ آدم بھی موجود ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں، آدم ثانی کہا جاتا ہے، سیدنا نوح پیغمبر موجود، 950 سال تبلیغ کی عمر، رب کے بڑے لاڈلے چہیتے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام، رب سے ہم کلام ہونے والے موجود، عیسیٰ علیہ السلام۔ جبریل آگے مصلی پہ امام کون بنے گا؟ سنیے، جبریل امین نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ آ گئے ہیں، اب قیامت تک امامت چلے گی تو کس کی چلے گی؟ نبوت چلے گی، رسالت چلے گی، امامت چلے گی۔ جس جگہ پر آپ موجود ہوں، سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی اجازت نہیں کہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ جناب ابراہیم کا مقام اپنی جگہ، مرتبہ اپنی جگہ، عظمت اپنی جگہ، لیکن آدم نبی کو بھی، سیدنا ابراہیم کو بھی اجازت نہیں کہ وہ مصلی پہ۔ توجہ کریں، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جہاں میرے نبی موجود ہوں وہاں 1.25 لاکھ پیغمبروں میں، رسولوں میں، نبیوں میں ان کی مقام اپنی جگہ۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میرے رب نے بعض نبی کو بعض پہ فوقیت، عظمت، بلندی دی۔ اور آپ نے فرمایا لوگو انا سید ولد آدم یوم القیامہ، رب ذوالجلال والاکرام نے مجھے ساری اولاد آدم کا سردار بنا کے بھیجا ہے۔ اولاد آدم میں نبی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، ان کے امتی بھی ہیں، خود آدم نبی، سارے نبیوں کا رب نے مجھے سردار بنا کے بھیجا ہے۔ سردار پیغمبر بیت المقدس میں موجود ہیں، سارے انبیاء اور رسول بھی موجود ہیں۔ اے جبریل، باپ آدم موجود ہیں، ابراہیم مصلی پہ کون کھڑا ہوگا؟ جبریل امین نے کہا اللہ کے پیغمبر جس مقام پر آپ موجود ہوں کوئی بھی مصلی امامت پہ کھڑا ہو سکتا نہیں۔ امامت کس نے کروائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا توجہ کریں، جس جگہ پر نبی کریم علیہ السلام موجود ہوں وہاں آدم نبی بھی مصلی پہ کھڑے ہو سکتے، جناب ابراہیم بھی کھڑے ہو سکتے، کوئی پیغمبر نہیں۔ اور جتنی زندگی اللہ کے نبی دنیا میں رہے، 63 سالہ زندگی، پیغمبر کے موجود ہوتے ہوئے کوئی مصلی پہ کھڑا ہوا؟ ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر ایک قبیلے کی، صحیح بخاری کی روایت ہے، صلح کرانے کے لیے چلے گئے۔ کیا کروانے کے لیے گئے؟ ہمارے نبی لوگوں کے درمیان کیا کرواتے تھے؟ جو صلح کروائے وہ نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ جو دو رشتہ داروں کو، دو دوستوں کو، دو قبیلوں کو آپس میں لڑائے وہ نبی کے اسوے پہ نہیں، وہ کس کے اسوے پہ ہے؟ ابلیسی اسوے پہ۔ بات یہ کر رہا کہ نبی کریم صلح کروانے کے لیے گئے،
نماز کا وقت ہوا، سیدنا ابو بکر مسجد میں موجود ہے، سیدنا عمر موجود ہے۔ صحابہ نے کہا اے ابو بکر، نبی کریم لیٹ ہو گئے ہیں، نماز کا وقت جا رہا ہے، آپ مصلی پہ آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، مصلی پیغمبر پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے۔ نماز ابو بکر نے شروع کی۔ جب ابو بکر نے نماز پڑھانی شروع کی، نبی کریم بھی مسجد میں داخل ہو گئے۔ صحابہ اکرام مسئلے کا علم نہیں، پہلے تو انہوں نے اونچی آواز سے کھانسنا شروع کیا کہ ابو بکر سمجھ جائیں۔ صحابہ کہتے ہیں ابو بکر جب نماز میں کھڑے ہوتے اس طرح اللہ کے ساتھ لگا کے کھڑے ہوتے کہ پیچھے کچھ بھی ہو ابو بکر کو پتہ چلتا۔ ہم تو ساری نماز میں دیکھتے رہتے ہیں کہ جیسے سیکیورٹی گارڈ، بالکل اللہ کی یاد و محبت میں غرق۔ جب صحابہ نے دیکھا ابو بکر مسئلے کا علم نہیں، صحابہ نے یوں کر کے تالی بجانی شروع کر دی تاکہ ابو بکر سمجھ جائیں۔ کسی نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے جب یہ کیفیت دیکھی رکے، سمجھ گئے کہ اللہ کے پیغمبر مسجد میں داخل، نبی کریم صفوں سے گزرتے ہوئے پہلی صف میں ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے مصلی چھوڑا، پیچھے کو ہوئے، نبی کریم نے یوں ہاتھ لگایا اور اشارہ دیا کہ ابو بکر اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو، تم امامت کرواؤ، میں تمہارا پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھوں گا۔ لیکن ابو بکر صدیق مصلی پہ کھڑے نہیں ہوئے، پیچھے پلٹے۔ جب رسول اللہ نے دیکھا کہ ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہو کے میری موجودگی میں نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، نبی کریم آگے بڑھے، مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز کو مکمل کیا۔ کرنے کے بعد آپ نے پہلے ان لوگوں کو ڈانٹا کہ بھی تم نے تالی کیوں بجائی، پھر کہا کہ تم نے سبحان اللہ کیوں کہا۔ نماز میں بندہ بھول جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ انہوں نے اللہ اکبر کہا، آپ نے کہا سبحان اللہ کہنا ہے۔ اور پھر آپ ابو بکر سے مخاطب ہوئے، ابو بکر جب میں نے تجھے کہہ دیا کہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤ، تم نے مصلی کیوں چھوڑا؟ اب سنیے ابو بکر کی محبت، ہاتھوں کو بلند کر کے یوں کر کے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر۔ ابو قحافہ، ابو بکر صدیق کے والد کا نام، ان کی کنیت ابو قحافہ، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت کہ امام الانبیاء ساری کائنات کے سردار مسجد میں موجود ہوں، صف میں کھڑے ہوں اور امام میں بنوں، مقتدی آپ بنے، اللہ کے نبی یہ میری جرت نہیں ہے، مصلی چھوڑ کے پیچھے چلے گئے۔ یہ میں نے آپ کو بات کیوں بتائی ہے ساری، کہ نبی کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کون کھڑے ہوئے؟ 1.25 لاکھ نبیوں کی موجودگی میں رسول اللہ علیہ السلام، اللہ کے نبی موجود، کسی صحابی نے پیغمبر کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھائی۔ ہمارے کچھ بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے، مقصد تنقید نہیں، اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنا ہے، اسی لیے یہ جمعہ کا دن واعظ و نصیحت کا دن کہ ہماری اصلاح ہو، جو غلط نظریات ہمارے اندر موجود ہیں، جو سستیاں ہمارے اندر موجود ہیں، جو لا علمی یا غلط علم کی بنیاد پہ ہمارے نظریات غلط بن چکے ہیں، ہمارے افکار غلط بن چکے ہیں، ہمارے اندر بدعات آ چکی ہیں، ہم ان کی اصلاح کریں، نہ کہ تعصب کی اینک لگا کے فقط ایک مسئلے ایک جماعت کو دیکھیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، آج کچھ بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ پہ کیا ہے؟ حاضر و ناظر ہے، حاضر بھی ہیں اور ناظر دیکھ بھی رہے ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ میرے بھائیوں ذرا خود سمجھو اور سوچو، جس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم ہر جگہ پہ حاضر ہیں، موجود ہیں، اگر اللہ کے نبی مسجد میں اس جگہ موجود ہیں، میں یہ عقیدہ رکھوں، آپ یہ عقیدہ رکھیں، کوئی بھی مسلمان کسی عقیدے سے تعلق رکھنے والا عقیدہ رکھے، نبی کریم کے ہوتے ہوئے آدم علیہ السلام کو اجازت نہیں ملی کہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے، ابراہیم پیغمبر کو اجازت نہیں ملی کہ وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے، کسی نبی کو اجازت نہیں، ابو بکر کھڑے ہونے کی جرت نہیں رکھتے، اور عقیدہ یہ ہو کہ نبی موجود ہیں، پیغمبر کی موجودگی میں آج کا امتی مصلی پہ کھڑا ہو جائے اور خود نماز پڑھائے، عقیدہ یہ ہو کہ نبی موجود ہیں، کوئی جرت کر سکتا ہے یہ؟
نبی کریم کی موجودگی میں ابو بکر و عمر ایک بات پہ جھگڑا ہوا، بحث ہوئی، آواز بلند ہوئی، رب کو غصہ و غیرت آئی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید بولا نازل کر کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ابو بکر و عمر ایک مسئلے پہ بحث ہوئی، نبی کریم موجود ہے، آواز ذرا بلند ہوئی، رب نے قرآن نازل کر کے کہا ابو بکر عمر تیری عزت عظمت مقام و مرتبہ اپنی جگہ، میرے پیغمبر کی موجودگی میں کسی کی آواز ذرا بلند ہو گئی نبی کی موجودگی میں ان تحبط اعمالکم، سورۃ الحجرات پہلا رکوع، گھر جا کے اس کا ترجمہ پڑھنا۔ رب نے کہا کہ ذرا بھی آواز اونچی میں تمہارے اعمال کو برباد کر دوں گا۔ او بھائی نبی کریم کے ہوتے ہوئے ابو بکر و عمر اونچی بول نہ سکیں، اور آج کا کوئی مولوی کوئی مفتی کوئی واعظ و خطیب کہے پیغمبر موجود ہیں، خود جمعہ پڑھائے، اونچی اونچی تقریریں کرے، لوگوں کو واعظ کرے، نعرے لگائے جائیں، مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے، دو ہی باتیں ہیں بھائیو، یا تو عقیدہ بدلنا پڑے گا کہ نبی موجود، اور اگر عقیدہ یہ ہے کہ نبی موجود ہیں پھر منبر و مصلی چھوڑنا پڑے گا۔ بات یہ کر رہا تھا، رب نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرے پیغمبر محمد کریم تم میں سے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، کون؟ ولیکن رسول اللہ، نبی کا تعارف یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، اس کائنات میں سب سے اعلیٰ منصب، سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اعلیٰ عہدہ رسالت کا عہدہ ہے۔ رب کہتے ہیں رسول ہیں، صرف رسول نہیں بلکہ میں نے اس رسول کو وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا، وہ شان دی جو 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی کے حصے نہیں آیا۔ وہ کیا مقام، وہ کیا مرتبہ؟ خاتم النبیین، قیامت تک اگر نبوت چلے گی، رسالت چلے گی تو کس کی؟ جیسے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں رب العالمین کے لیے جو فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جب تک کائنات رہے گی، اس کائنات کے اندر جب تک رب کی ربوبیت رہے گی اس وقت تک نبی کی نبوت رہے گی۔ جو نبی کی نبوت کا منکر، دوسرے مقام پہ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، عمل صالح کیے، آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، عمل صالح اس کا مانا جائے گا، ایمان اس کا قابل قبول ہے۔ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح نماز، عمل صالح روزہ، عمل صالح حج، عمل صالح جتنے بھی صالح اعمال ہیں اس بندے کے قابل قبول ہیں جو ہے کہ میں اس پہ ایمان لایا۔ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے گیا۔ آپ کو خاتم النبیین مانا کب تک؟ قیامت تک۔ تیسرا مقام جہاں میرے نبی کا نام آیا وہ کون سا ہے؟ محمد الرسول اللہ، فرمایا محمد میرے رسول ہیں، سورہ فتح آخری رکوع، یہ میرے رسول ہیں۔ اللہ نے چوتھے مقام پہ فرمایا اللہ کے نبی غزوہ احد کے اندر کافروں سے آمنا سامنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ساتھ کافروں نے حملہ کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی جنگ میں دندان مبارک شہید ہوئے، سر زخمی ہوا، دندان مبارک شہید۔ اور اسی احد کے میدان میں، توجہ میری طرف، اسی احد کے میدان میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ ان کی شکل پیغمبر کے بہت مشابہ تھی۔ جب یہ شہید ہوئے احد کے میدان میں یہ خبر پھیل گئی کہ نبی شہید ہو گئے۔ کچھ صحابہ ان کے جب یہ خبر کانوں میں پڑی کہ اللہ کے پیغمبر شہید کر دیے گئے، حوصلے ٹوٹ گئے، کہنے لگے جب نبی اس دنیا میں نہیں رہے تو ہمیں لڑائی لڑنے کی ضرورت، چلو واپس پلٹ چلے۔ رب ذوالجلال والاکرام کو اس بات پہ غصہ ہے اور قرآن مجید نازل کیا وما محمد الا رسول، محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے۔ کون ہے؟ پھر بولو، محمد کون ہے؟ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد رب نے یہ نہیں کہا کہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہیں، بگڑی بنانے والے ہیں، نہیں،
کہا محمد رسول اللہ کا تعارف کیا ہے؟ ایک رب ہے، اس کے یہ رسول ہیں۔ رب کی ربوبیت میں بھی شرک کرنے والا، کسی کو شریک کرنے والے کے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب سے ہٹا کے آپ کو اس منصب پہ لے کے جائے گا جو منصب ربوبیت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ۔ پہلے یہود و نصارہ اس لیے تباہ ہو گئے، انہوں نے اپنے نبیوں کی، فرمایا عیسائیوں نے عیسیٰ نبی کی شان میں غلو کیا۔ کیا کیا؟ غلو کیا ہوتا ہے؟ زیادتی کی۔ زیادتی یہ ہے کہ جو جس کا مقام ہے اس سے اوپر لے کے چلے جانا۔ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، حالاں لم یلد ولم یولد۔ رب نے کہا وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، وہ تو اللہ کی بندی مریم کا بیٹا ہے، رب کا بندہ ہے، انی عبداللہ، عیسیٰ نبی نے کہا۔ اسی طرح فرمایا پہلے لوگ اس لیے برباد ہوئے، انہوں نے عیسیٰ نبی کی شان میں غلو کیا۔ لوگوں میری شان میں غلو اور زیادتی نہ کرنا۔ ایمانداری سے بتاؤ آج کے مسلمان کیا پیغمبر کی شان میں غلو کرتے ہیں یا نہیں؟ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں یا نہیں؟ مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ نور من نور اللہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہ نبی اللہ کے نور کا کیا ہے؟ اور اللہ کے بندو میں نے عرض کیا اس کائنات میں نبیوں سے لے کے قیامت تک جتنی بھی مخلوق پیدا ہوگی ساری پیدا ہو، آدم نبی سے لے کے کوئی ایک شخص نہ پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا میرے نبی کی شان کے برابر رب نے کسی کو شان دی؟ یہ شان کم ہے۔ پھر نبی کو رب کے وجود کا حصہ بنانا، کہنا نور من نور اللہ، یہ اللہ کے اس کا معنی یہ ہے کہ رب کے وجود کا حصہ ہے۔ جو رب ہو اس کے ٹکڑے اور حصے ہوتے، پھر اللہ وحدہ لا شریک نہیں رہا، پھر اللہ ذو الجلال والاکرام اپنی توحید میں یکتا و تنہا نہیں رہا۔ تو اس لیے کہا وما محمد الا رسول، محمد رسول اللہ میرے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، یہ نہیں کہ یہ پہلے ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ لوگوں سنو، جنہوں نے یہ سنا نبی کریم میدان مقتل میں شہید کر دیے گئے، یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ گئے، انہوں نے کہا لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا نبی کریم اگر شہید ہو جائیں یا رسول اللہ فوت ہو جائیں، رب نے قرآن میں کیا کہا؟ افإن مات، اگر نبی پر موت آ جائے، لفظ رب نے استعمال موت کیا کہ اگر میرے پیغمبر پہ موت آ جائے، اس کا معنی یہ ہے کہ لفظ موت نبی کے ساتھ اٹیچ ہو جائے تو یہ پیغمبر کی گستاخی کا لفظ نہیں۔ کائنات میں سب سے زیادہ اگر پیغمبر کی عظمت بیان کرنے والی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن نے کہا افإن مات، اگر میرے پیغمبر پر رب موت بھیجے یا نبی کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ نہیں، رب گویا بتا یہ رہے ہیں میرا نبی کل شہید ہو جائے یا فوت ہو جائے، میں نے اسے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے۔ جو دین، جو اسلام، جو نبوت یہ لے کے آئے ہیں، یہ دنیا میں رہیں یا نہ رہے، ان کی نبوت قیامت تک چلے گی، اور ماننے والا بھی وہی اس کا ایمان قابل قبول ہے جو مرتے دم تک میرے نبی کے اسوہ کو لے کے جیے گا، وہی دنیا میں کامیاب و کامران ہے۔ جو پیغمبر کے دنیا میں جانے کے بعد اپنی دین سے منحرف ہو جائے، پلٹ جائے، اس کا ایمان و عقیدہ قابل قبول نہیں۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ رب ذو الجلال والاکرام نے پہلی جو میں نے بات کی کہ اللہ کے نبی کو ایسے دور میں بھیجا جب دنیا کے اندر کفر، ضلالت، جہالت عام تھی، رب نے دنیا میں بھیجا۔ آنے کے بعد رب ذو الجلال والاکرام نے آپ کو وہ عظمت دی کہ وہ دنیا جو کفر و جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ وہ مکے والے جو دین کو، توحید کو چھوڑ کے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، جب انہی مکہ والوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کے پیروکار بنے، آپ کا دست و بازو بنے، جو کل تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے ان کے مرد نہیں، ان کے بچوں نے بڑے بڑے سرداروں کی گردنوں کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے پاؤں تلے رون دیا۔ دنیا کو یہ بتا دیا کہ اسلام دبنے کے لیے نہیں بلکہ کفر کو دبانے اور مٹانے کے لیے آیا ہے۔ غلبہ اسلام کو کب ملتا ہے؟ جب ایک مسلم، ایک کلمہ پڑھنے والا صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے پیغمبر کا حقیقی غلام بن جائے۔
جب کوئی بندہ رب کا بندہ نبی کا غلام بن جائے، اللہ کی قسم ساری دنیا کا کفر ذلیل ہو کے اس کے پاؤں میں آتا ہے۔ اور کامیابی دوسری کلمہ پڑھنے والے کے لیے کس چیز کے اندر ہے؟ جب کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے نبی کے منصب کو پہچانے کہ میرے نبی کون ہیں، ان کی رب نے عظمت کیا بتائی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس پہ بات کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔